بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ۔ آج کا یہ جو ہمارا ویڈیو کا عنوان ہے، یہ خاص طور پر علامہ خادم حسین رضوی بامقابلہ حکومت عمران خان صاحب سے ہے۔ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار عمران خان صاحب اور جو ان کی پارٹی ہے، اس نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، جس کے بعد پاکستان کا جو لبرل طبقہ ہے، اس نے بہت سی آوازیں اٹھائیں کہ بہت اچھا ہو گیا، جو کہ اسلام کا ٹھیکیدار بنتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس سے جو اسلام ہے اس کو تقویت ملے گی اور جو پاکستان کا کلچر ہے وہ مضبوط ہوگا۔ یہ سب کا سب یہ جو کام چل رہا ہے، یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایجنڈا 21 کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اب میں صرف حکومت کا یہ جو عمل ہے جس میں انہوں نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ، شراب پر پابندی کے بل کو مسترد کر دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 2، کرسمس سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کر دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، بسنت جو کہ ایک قاتل تہوار ہے جس کی بنیاد گستاخوں نے رکھی تھی، منانے کا اعلان کر دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 4، 90 سالہ عالم دین کو جیل میں شہید کر دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 5، برتھ کنٹرول پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 6، اسلامیات کے لیکچرارز کی بھرتی میں اقلیتوں کو کوٹا مقرر کر دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 7، تعلیمی اسلامک سینٹر کھولنے کے بجائے 1100 نئے سینما گھر بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 8، پاکستانی اور اسلامی ثقافت کو تباہ کرنے کے لیے انڈین فلموں کی نمائش کا اعلان کیا گیا۔ یہ سب وہ پوائنٹس ہیں جو کہ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے اور پاکستان کی جو ثقافت ہے، ان کا جو کلچر ہے، نارمز ہے، ویلیوز ہے، جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے یہ جو ایجنڈا 21 کے مطابق یہ تمام جو پوائنٹس ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہاں ہیں؟ جیل میں، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر علامہ خادم حسین رضوی صاحب باہر ہوتے تو حکومت کبھی بھی اس طرح کی جو اقدامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی سوچتی بھی نہ، مگر چونکہ اب علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیل میں ہیں تو یہ سر عام تمام کام کیے جا رہے ہیں۔ اب جتنے بھی پاکستان میں اسلامی جماعتیں ہیں، سیاسی پارٹیاں، انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی نہیں۔ تو اینڈ پہ میں سب یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مذہبی جماعتیں طریق لبیک پاکستان کی مخالفت کرتی ہیں یا طریق لبیک پاکستان کے انداز سیاست سے اختلاف رکھتی ہیں، ان میں سے کسی ایک جماعت نے بھی ان حکومتی اعلانات اور اقدامات پر کوئی احتجاج، پریس کانفرنس یا کوئی ریلی یا کوئی جلسہ یا کوئی جلوس کیا، تو اس لیے میری ویڈیو دیکھنے میں تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دماغ کھلے رکھیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔